بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پہلے دوستو، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو بیان کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سانپ اور مور کو جنت سے کیوں نکالا۔ ان دونوں نے ایسا کون سا گناہ کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جنت سے نکال دیا اور ان کو بدصورت بنا کر زمین پر نازل کر دیا؟ اور چپکلی نے ایسا کون سا گناہ کیا تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو قتل کرنے کا حکم ارشاد فرمایا؟ ناظرین محترم، سانپ اور مور جنت سے آئے ہوئے جانور ہیں۔ جنت میں گھومنے پھرنے اور کھانے پینے کو بہت کچھ تھا، لیکن جنت میں اکیلے اور تنہا ہونے کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام اداس رہتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی بھائی پسلی سے بی ہوا علیہ السلام کو پیدا کیا، اور یوں حضرت آدم علیہ السلام بی ہوا علیہ السلام کا ساتھ پا کر خوش ہو گئے اور وہ دونوں جنت میں خوش رہنے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے ارشاد فرمایا کہ تم دونوں جنت میں جہاں جاؤ، کھاؤ پیو، گھومو پھرو، لیکن خبردار اس درخت کے قریب بھی مت جانا اور نہ ہی اس کا پھل کھانا۔ اگر تم نے ایسا کیا تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ سانپ اور مور بھی اس وقت جنت میں رہتے تھے اور وہ دونوں جنت سے باہر آیا جایا کرتے تھے۔ اس وقت سانپ کے پیر بھی تھے اور سانپ کے منہ سے بہت اچھی خوشبو بھی آتی تھی، اور مور آج جتنے خوبصورت دکھائی دیتا ہے وہ اس سے بھی کہیں زیادہ خوبصورت ہوا کرتا تھا۔ جب وہ جنت میں رہتا تھا تب مور کے پاؤں بھی بہت خوبصورت ہوتے تھے۔ ایک دن جب وہ دونوں جنت کے باہر آئے تو ان کی ملاقات شیطان سے ہوئی۔ شیطان نے ان دونوں سے کہا کہ مجھے بھی اپنے ساتھ جنت میں لے چلو، تو ان دونوں نے جواب میں کہا کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوف ہے اور اس بات کا ڈر ہے کہ تمہیں اپنے ساتھ جنت میں لے جاتے ہوئے ہم نے کوئی دیکھ نہ لے، اس لیے ہم تمہیں اپنے ساتھ جنت میں نہیں لے جا سکتے۔ اس پر شیطان نے اپنے دوستی کا وعدہ دیا کہ ہم جنت میں ساتھ رہتے تھے، مجھے بھی جنت میں لے چلو۔ مور نے نہ مانا، لیکن شیطان نے ان کو دائمی زندگی کے خواب دکھائے، جس پر سانپ مان گیا، اور سانپ نے شیطان کو مشورہ دیا کہ تم میرے منہ میں بیٹھ جاؤ اور میں تمہیں جنت میں جا کر اگل لوں گا اور اس طرح تمہیں کوئی دیکھ نہیں سکے گا۔ بہرحال ناظرین محترم، سانپ نے شیطان کو منہ میں بٹھا کر جنت میں لے جا کر اگل دیا۔ اس طرح شیطان دوبارہ جنت میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ شیطان نے جنت میں حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی ہوا علیہ السلام سے ملاقات کی اور ان سے کہا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، تم نے جنت میں ابھی تک وہ پھل کیوں نہیں کھایا؟ اس پر دونوں نے شیطان سے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس درخت سے دور رہنے اور اس کا پھل کھانے سے منع کیا ہے، اس لیے ہم نے ابھی تک اس کو نہیں کھایا اور نہ ہی کھائیں گے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام سو گئے تو شیطان اما ہوا علیہ السلام کے پاس آیا اور انہیں بہکانے لگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں پھل کھانے سے اس لیے منع کیا ہے کہ کہیں وہ پھل کھانے کے بعد تم نہ مرنے والے نہ بن جاؤ اور ہمیشہ کے لیے جنت میں رہنے لگو۔ حضرت بی بی ہوا علیہ السلام نے شیطان کے بہکاوے میں آ کر اس درخت کا پھل کھا لیا۔ حضرت آدم علیہ السلام سو کر اٹھ گئے تو بی بی ہوا علیہ السلام نے انہیں بھی اس درخت کا پھل کھانے پر مجبور کیا اور وہ پھل حضرت آدم علیہ السلام کو بھی کھلا دیا۔ جیسے ہی دونوں نے اس درخت کا پھل کھایا تو ان کا جنت کا لباس اتر گیا۔ تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں سے کہا کہ میں نے تمہیں اس درخت کے پاس جانے سے اور اس کا پھل کھانے سے منع کیا تھا، لیکن تم دونوں نے میری بات نہ مان کر اور اس درخت کا پھل کھا کر اپنی جان پر ظلم کیا ہے۔ تب بھی حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی ہوا علیہ السلام کو اپنی لفظش کا احساس ہوا اور انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں معاف فرما دیا اور ان دونوں کو جنت سے نکال کر زمین پر نازل فرما دیا اور فرمایا کہ زمین پر ایک خاص وقت تک تمہارا ٹھکانہ ہے اور تم زمین پر ہی رہو گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کو جنت میں لے کر آنے پر مور کی خوبصورتی چھین اور جن پیروں سے وہ شیطان کو جنت میں لے کر آیا تھا یعنی بدصورت بنا دیا، اور جس سانپ نے مور کو شیطان کی مدد کا مشورہ دیا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے منہ سے عبر کی خوشبو چھین کر سانپ کے منہ میں زہر بھر دیا اور سانپ کی ٹانگیں چھین کر مور اور سانپ کو جنت کی اس خوبصورت جگہ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکال دیا۔ باہر تحفظ اقول پیارے دوستو، اور چپکلی ایک رینگنے والا جانور ہے جو ہمارے گھروں میں عموماً پایا جاتا ہے۔ چپکلی کی کچھ اقسام تو بالکل زہریلی نہیں ہوتی، لیکن بات ایسی زہریلی ہوتی ہے
کہ اگر وہ کسی انسان کو اپنی زبان لگا دے تو انسان مر سکتا ہے۔ چپکلی ایک ایسا جاندار ہے کہ جس کو دیکھ کر ہر انسان ہی ڈر محسوس کرتا ہے، خاص کر گھر کی خواتین کے لیے تو چپکلی والے کمرے میں سونا بھی محال ہو جاتا ہے۔ ناظرین محترم، تذکرۃ الاولیاء میں ہے کہ ایک شخص حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا اور عرض کرنے لگا کہ چپکلی کو مارنا جائز ہے یا نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چپکلیوں کو مارا کرو، چپکلیوں کے مارنے کا حکم دیا، کیونکہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ پر پھونکے مارتی تھی۔ بان والا بخاری شریف حدیث نمبر 359۔ پیارا دوستو، چپکلی واحد خلقت ہے۔ جب نمرود نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا فیصلہ کر لیا تو ہر جانور اس آگ کو بجھانے کی کوشش کر رہا تھا اور یہ خوش ہو کر اس آگ کو بھڑکا رہی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر لعنت بھیج دی اور اسی وجہ سے اس کو مارنا یا اپنے گھر سے بھگانا گناہ نہیں ہے۔ اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ مسجد ارشاد فرماتے ہیں کہ اس زمین پر کچھ مخلوقات ایسی ہیں جو انسان سے ناخوش ہیں، اور انہوں نے شیطان سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ وہ انسان کو ہر طرح سے نقصان دیں گے۔ کہ اس زمین پر کچھ مخلوقات ایسی ہیں جو انسان سے ناخوش ہیں، اور انہوں نے شیطان سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ وہ انسان کو ہر طرح سے نقصان دیں گے۔ انہیں میں سے ایک چپکلی اور اس کے خاندان سے جڑی مخلوقات ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے خلقت سے لاکھوں سال پہلے اس زمین پر چپکلی کا خاندان کثیر تعداد میں بستا تھا، اور وہ دن بدن بہت زیادہ بڑا ہونے لگا اور یہاں تک کہ زمین کو دوزخ کے مثل بنا دیا۔ انہوں نے زمین پر اتنا ظلم کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر عذاب نازل کر دیا اور اس نسل کو ختم کر دیا، سوائے کچھ کے صرف وہ بچے جو بہت چھوٹے تھے۔ وہ زمینوں اور گھروں اور پانی میں چھپ گئے۔ جیسے جیسے مکرو گزرتا گیا تو وہ بغض اور حسد اپنے وجود میں بے انتہا رکھتے رہے، یہاں تک کہ حضرت آدم علیہ السلام کا زمانہ آ پہنچا تو شیطان نے اس خلقت کے وجود میں یہ بات ڈال دی کہ تمہاری نسل کو حضرت آدم علیہ السلام کے لیے ختم کر دیا گیا ہے۔ تبھی سے اس نسل کی مخلوقات انسان سے نفرت کرتی ہے اور کوشش کرتی ہے کہ انسان کو نقصان پہنچایا جائے۔ چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی احادیث میں چپکلی کو مارنے کا حکم ہے۔ ایک موقع پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی کرلے، چپکلی اور گرگٹ کو پہلی چوٹ میں مار ڈالے اس کے لیے 100 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، دوسری چوٹ سے مارنے پر اس سے کم، اور تیسری چوٹ سے مارنے پر اس سے کم۔ والا صحیح مسلم شریف حدیث نمبر 2240۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہمیں نیک اعمال کرنے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نافرمانی سے محفوظ رکھے۔ آمین۔